عام طور پہ زلزلے میں آرتھوپیڈک نیچر کی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. ان کو مینج کرنا پڑتا ہے. ہسپتال بھی گر چکے ہوتے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے, فیلڈ ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. سو میس سیکورٹی مینجمنٹ از ون ایسپیکٹ. پھر جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو آپ نے ریلیف پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, ورنہ وہاں پہ قتل و غارت گری شروع ہو سکتی ہے, لوٹ مار شروع ہو سکتی ہے. سو آپ نے ان کے لیے کیمپ اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں. اور آئی ڈی پی مینجمنٹ میں ون آف دا بیسک ایشوز یہ ہے کہ ان کو آپ نے کھانے پینے کا سامان اور حفظان صحت جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 3 ویوز آف ڈیتھ. ایک ہوتی ہے انسیڈنٹ جب ہوتا ہے, یعنی کوئی واقعہ جب ہوتا ہے تو اس وقت میکسیمم کیجویلٹیز ہوتی ہیں. دوسری ویو آف ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 دنوں کے اندر زخموں کی تاب نہ لا کے اور زخم خراب ہونے جانے کی وجہ سے جب امداد نہیں ملتی تو سیکنڈ ویو آف ڈیتھ ہوتی ہے. تیسری جو ہوتی ہے ودن 45 ڈیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ایپیڈیمک سے. لہذا کیمپ مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ ہے کہ اتنی زیادہ لاجسٹک بڑے تعداد میں چاہیے ہوتی ہے, نہ وہ ایک دم میسر ہوتی ہے. ابھی 30 لاکھ لوگ آپ نے بتایا کہ وہ افیکٹڈ ہیں. ابھی 30 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بار بھی نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. روزمرہ جو ایک زندگی کا معمول ہے وہ تہس نہس ہو چکا ہے. لہذا ان کو چھوٹی سے چھوٹی جو ضرورت ہے وہ حکومت وقت میں پوری کر کے دینی ہوتی ہے. یہ لاجسٹکس اویلیبل نہیں ہوتی. لاجسٹکس کو موبلائز کرنا پڑتا ہے. ان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایشوز ہیں. اینڈ پھر سب سے بڑا یہ کہ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن, یعنی تمام لوگوں کو وہ چیزیں پہنچیں, کسی طرفداری یا کسی پولیٹیکل پریشر کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی بڑا چاہیے. چیلنج ہے. آپ نے مفصل انداز میں جنرل صاحب بتایا. میں چاہوں گا تھوڑا سا اختصار سے بتائے گا کہ پاکستان اپنی کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے اس آور آف ٹرائل میں ہیٹی حکومت اور وہاں کے عوام. دیکھیے ہیٹی کیونکہ بذات خود ایک بہت غریب ملک اور وہ تھا, لیکن ہر قسم کی ان کو ضرورت ہے. فرام جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کو کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کریٹ کرنا ہے, اس کی مدد کے علاوہ پریزنٹلی امیڈیٹ جو ریکوائرمنٹ میری ذاتی رائے میں ہے وہ یہ کہ ان کو میڈیکل اور ان کو سرچ اینڈ ریسکیو کی ضرورت ہے. تو یہ ابھی حکومت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ان کو خوراک سے لے کے ادویات سے لے کے میڈیکل ٹیم سے لے کے سرچ اینڈ ریسکیو کیا فیصلہ کرتی ہے, اس کے مطابق یہ ان کو امداد پہنچائی جا سکتی ہے. اوکے, ناؤ کمنگ ٹو پاکستان. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ 8 اکتوبر 2005 میں یہاں پر بھی تباہ کن قیامت خیز زلزلہ آیا. پاکستان اس کے لیے اس وقت یہی رائے جو سامنے آئی اتنا ویل پریپیئرڈ نہیں تھا. اور جیسے ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک ایسے ادارے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جو ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرے, کیونکہ اس وقت ریلیف دینا ہوتا ہے, باہر سے امداد آ رہی ہوتی ہے, کافی ہیوج ٹاسک ہوتا ہے. جنرل صاحب, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس وقت ادارہ قائم ہے گزشتہ 2 سالوں سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر آپ بریفلی بتا سکیں کہ اب تک آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کون سے ایسے ٹھوس اقدامات کیے ہیں جن سے خدا نہ خواستہ, جیسے میں نے کہا, قدرتی آفت کو ٹالا تو نہیں جا سکتا, لیکن کم سے کم نقصان اور ریلیف ایفرٹ زیادہ ماضی سے بہتر کوآرڈینیٹڈ ہو. دیکھیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی لیگل انسٹرومنٹ یعنی کوئی قانون موجود ہے جو کہ ایک ادارے کو اپنا کام کرنے میں مددگار ثابت ہو. تو سب سے کمپلیکیٹڈ ایشو یہ ہوتا ہے کہ قانون کس قسم کا ہونا چاہیے. وہ حکومت وقت نے 2006 میں اس کا آرڈیننس آؤٹ کر دیا تھا. وہ ابھی تک لاگو ہے, اسمبلی کے سامنے ابھی لا کی صورت میں پیش ہوگا. میری ذاتی رائے میں جو میں نے دوسرے قوانین پڑھے ہیں جو کہ مختلف ملکوں میں ہیں, اور اس قانون کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہ بہت پاورفل قانون ہے. 2-4 چیزیں میں اس میں واضح کر دوں کہ دیکھیے نیشنل اتھارٹیز ہر جگہ پہنچ نہیں سکتی. سو اصولاً یہ چیز جو ہے یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. سو کنکرنٹ لسٹ میں بھی نہیں ہے. تو جو پروونشل اسمبلیز تھیں انہوں نے ایک قانون سیکشن 144 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے تحت وفاقی حکومت کہا جی آپ قانون بنا دیں. قانون انہوں نے بنا دیا آفٹر ٹیکنگ ان پٹ آف آل دا اسٹیک ہولڈرز. پاورفل قانون ہے. میکسیمم پاور جو ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ دی گئی ہیں. پھر پروونشل اتھارٹیز کے پاس تمام وہ پاورز ہیں جو کہ کسی بھی کرائسس کو مینج کرنے کے لیے جن کا ذکر ہم کرتے آئے ہیں, ان کو انبلڈ کیا گیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس جگہ کی, چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, ہر ریسورس جو ان کی جورسڈکشن میں ہے اس کو وہ قابو کر سکتی ہے, استعمال کر سکتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. یہاں تک وہ اتنا پاورفل قانون ہے. سو قانونی
جو شکل تھی وہ دے دی گئی، حکومت نے کر دی. اچھا، اس میں چھوٹا سا سوال ہے. جی. قوانین پاکستان میں بن جاتے ہیں، جو پرابلم آتی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کو کس طرح آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کیا جائے. کچھ ایسی ایگزامپلس ہے جن سے میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ویورز سننا چاہیں گے کہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں 28 دسمبر کو عاشورہ کے ماتمی جلوس پر دھماکے کے بعد بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی، اور وہ آگ ساری رات تک لگتی رہی، حتیٰ کہ اربوں روپے کا 35 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. اور جب ضلعی ناظم کراچی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حیدرآباد سے جو ہے وہ ایمبولینس بلائی جا رہی تھی، ہیلی کاپٹر موجود نہیں تھا. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا قوانین اگر موجود ہیں تو اس کی بہتر عملاً اس پر عمل درآمد کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ نقصان تو پھر بھی ہو رہا. جی اچھا، دیکھیے قانون جیسے آپ نے بڑا صحیح کہا کہ وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، وہ تو بنا لیے جاتے ہیں. ابھی قانون کے اوپر جو عملداری ہے اور جو قانون میں وہ لوازمات دیے گئے ہیں کہ آپ نے اپنے تئیں اور اپنے طور پر کیا کیپیسٹیز بلڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، یہ لوکل سبجیکٹ ہے، وہ تو مقامی حکومتوں نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ کراچی سٹی گورنمنٹ کی آپ نے مثال دی تو انہوں نے کافی انویسٹمنٹ اس میں کی ہے، لیکن باہر طور اتنا بڑا وہ شہر ہے، مزید انویسٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے کسی بھی ادارے میں اتنی سخت بذات خود نہیں ہوتی کہ ایک بہت بڑے حادثے کو مینج کرے، لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے اس کے لنکیجز ڈیولپ ہوں کہ جہاں بھی وہ ایفرٹ یا کیپیسٹی اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. دیئرفور ابھی دیکھیے بولٹن مارکیٹ کی آپ نے آگ کا ذکر کیا، تو پہلے پی این ایس سی کی بلڈنگ میں آگ لگی تھی تو نیوی کے ہیلی کاپٹرز نے مدد دی تھی اور فائر بچائی گئی تھی. یہی میں کہتا ہوں کہ ریسورسز پڑے ہوتے ہیں، ان ریسورسز کو امیڈیٹلی یکجا کر کے امپلوائے کرنا جو ہوتا ہے یہ ایک آرٹ ہے اور ایک سائنس بھی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون آپ نے بجا کہا کہ صحیح طور پر بن چکا ہے، لیکن